سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام عبدالقیوم صاحب سویڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوکرائن جنگ جو اس وقت چل رہی ہے، کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جرمن جو چانسلر ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا ہے روس کے صدر سے، مگر کل ایک اور خوفناک خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ جو دور تک میزائل جو ہیں وہ جناب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ حالات ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، دوسری طرف تیزی آ گئی ہے پھر جنگ میں۔ یہ صحیح بات ہے مبارک صاحب، یہ میرے خیال میں یہ جیسے ہم نے بہت دفعہ ایک چیز ریپیٹ کی ہے کہ یہ یوکرین کا صدر جو ہے یہ میرے خیال میں پاگل آدمی ہے۔ جب اتنا اس کا نقصان ہوا ہے اور رشیا نے اس کو اتنا مارا ہے اور پھر یہ بندہ باز نہیں آ رہا، تو ابھی میزائلوں کی اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں رشیا کے ان سائڈ میزائل مار سکوں۔ تو رشیا تو جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ رشیا بڑا ملک ہے اور اس کے پاس بڑے ہتھیار ہیں جو یو ایس اے لیول کے ہتھیار ہیں۔ ایکچولی یہ بڑے ملک جو ہیں چائنیز اور رشینز، یہ تو امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ کدھر سے بیچ میں گھس گئے ہیں۔ اور جرمن کا جو چانسلر ہے اس نے 4 گھنٹے بات کی ہے پیوٹن سے، لیکن پیوٹن نے ایک ہی بات کی ہے کہ میرے ٹرمز کے اوپر جو میں بتاؤں گا اس کے اوپر ہم لوگ سیز فائر کر سکتے ہیں، لیکن یوکرین جو ہے اس کا صدر اس کی بات میں کوئی ماننے والا نہیں ہوں۔ تو یہ خطرناک سچویشن ہے جو اسی ٹائم یہ پھر بم بن کے نکلے گا۔ ابھی رشیا نے کل پرسوں بہت سخت بمباری کی ہے یوکرین کے اندر، اور وہ ٹی وی کے اوپر دکھا بھی رہے تھے کہ کتنا ان کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن عقل کیا چیز ہوتی ہے مبارک صاحب، یہ بار بار ہم نے دہرایا کہ عقل کیا چیز ہے۔ اگر صدام عقل مند ہوتا تو اس کا ایک چیز نقصان نہ ہوتی، کیونکہ اس کے پاس دنیا نے منتیں کی کہ کویت سے نکل جاؤ، وہ مان نہیں رہا تھا، پر آخر اس کا کچھ بچا نہیں، اپنی فیملی بھی چلے گی، بچے چلے گئے، خود پھانسی لگ گیا۔ یہ بندہ اس نے ایک ترقی یافتہ ملک، اب یوکرین مبارک صاحب کو پتا ہوگا ترقی یافتہ ملک تھا، اور اس کے بڑے خوبصورت لوگ اور پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لیول تک لوگ ہیں، اور یہ اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا اس بندے نے۔ اگر یہ بھی اسی طرح بد دماغ ہوگا تو پھر رشیا آلریڈی وہ کہتے ہیں اس نے ہتھیار جو ہیں وہ ایٹامک بارڈروں پہ لگائے ہوئے ہیں، ابھی اس کے اوپر سپورٹ وہ دے رہا ہے اس کو نارتھ کوریا، اور اس طرح یہ سب چیزیں جو ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہیں یوکرین کے لیے، رشیا کے لیے نہیں۔ رشیا تو کوئی بم مار جائے گا تو اس کی سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ عقل کی بات ہے۔ پھر امریکن کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جانتے پوچھتے ہوئے بھی یہ جنگ بندہ جیت نہیں سکتا؟ رشین جرمن چانسلر کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یا یورپ کے کوئی 2-4 ملک، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا؟ تو یہ مبارک صاحب اس کا اگر اس نے کوئی میزائل رشیا کے اندر مار دیا تو پھر جنگ جو ہے وہ بالکل یو ٹرن لے جائے گی پھر۔ اچھا سر یہ بتائیے تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں، 24 تاریخ کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے، ادھر سے خواجہ سعد رفیق جو یہاں پہ تو میرا خیال انگلینڈ میں آیا تو ذلیل و خوار ہو کے گیا، تو وہاں پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ ذرا آ کے دیکھیں یہاں پہ ہم ان کو بتائیں گے کس طرح انقلاب آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوگا اس کا 24 تاریخ کو، یا پھر وہ ہوگا کہ قیادت جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی؟ مبارک صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جعلی گورنمنٹ ہے، یہ فراڈ سے بنائی گئی ہے۔ ایک فراڈ کیا گیا قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، ایک فراڈ کر کے اور قوم کے اوپر یہ بندے حاوی ہو گئے ہیں۔ اور ان کا پچھلا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ یہ جب آئے حکومتوں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ پھر فراڈ یہ کیے ہیں کہ یہ مل کے پھر اپنے سارے انہوں نے جو ان کے خلاف کھربوں ڈالر کے کیسز تھے وہ معاف کروائے۔ یہ تیسری دفعہ انہوں نے معاف کروایا۔ مشرف نے غداری کی تھی قوم کے ساتھ کہ ان کو پھانسی ہو گئی تھی دونوں بھائیوں کو، تو اس نے اپنی حکومت کے لیے کہ میں صدر چلتا رہوں گا، تو ان کو معاف کر دیا، ان کے سارے کیس معاف کر دے، جس میں کتنی دنیا، ہزاروں دنیا تھی اس میں، ایم کیو والے، یہ والے، پی ٹی آئی والے اور پیپل پارٹی والے، زرداری جیسا دنیا کا کرپٹ آدمی، یہ سب آرام سے اپنے سارے وہ کھا پی کے انہوں نے دھو دیا، پھر دوبارہ آئے، پھر انہوں نے دھو لیا، تیسری دفعہ پھر آئے،
मलाप करके चोर इकट्ठे हो गए, फिर माफ कर लिया। अगर पीटीआई वाले जो है इस दफा इनके साथ इनके धोखे में अगर आ गए, मुबारक साहब ये नोट करें कि अगर इनके धोखे में आ गए, ये कव्वे की तरह, लूबड़ी की तरह मक्कार लोग हैं, ये उनको कि ये किसी तरीके से 24 वाला वो डिमॉन्स्ट्रेशन खत्म कर दें या वो जुलूस खत्म कर दें, तो इनको कुछ फिर नहीं मिलने वाला। तो ये अगर पीटीआई वाले वाकई ही इतनी तादाद में, मुबारक साहब 85% लोगों ने वोट दिए हुए हैं उनको, तो 85% पाकिस्तान के लोग पीटीआई के साथ निकले ना बाहर। ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग तो निकले किसी और काम के लिए थे, तो उन्होंने इनको 2 हफ्ते में उठा के 15 साल की फासिस्ट हुकूमत को फेंक दिया समुद्र में। आज वो धक्के खा रही है और उनके सारे लोगों को उन्होंने जेलों में घसीट दिए, कई लोगों को, वजीरों को अलग फांसी दे के दरख्तों पे लटकाया उन्होंने। जब कौमें जिंदा होती है मुबारक साहब, ये बात अभी आ गई है, कौम अगर जिंदा हो तो ये मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अगर 10 लाख भी निकल आए तो ये भाग जाएंगे। ये तो डाकू हैं। डाकू तो जैसे वो कहते हैं कि डाकुओं ने अभी पूरे मुल्क में अपने पहरेदार मुकर्रर कर दिए हैं कि जहां भी हम जाएंगे हमारे ही बंदे होंगे, हम लूट मार करेंगे, खाएं पिएंगे। तो ये कौम की जिम्मेदारी है मुबारक साहब, उसमें पीटीआई वाले और मुल्क की जो लोग हैं, अगर वोटों उन्होंने दिए 80% या 85% पीटीआई को, तो निकले ना बाहर। तो ये तो भाग जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। ये अपनी सर्वाइवल के लिए इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, फला 5 साल नौकरी कर दी। जजेस के साथ इन्होंने इधर उधर किया और ये बाकी भी कर रहे हैं आजकल। तो कौम निकले मुबारक साहब, एक ही इसका हल है, कौम निकले, तभी ये चोर जो है डाकू भागेंगे इस मुल्क से। वरना तो इनके हाथ में बहुत कुछ आ गया। ये 40-50 साल के पुराने डाकू हैं और इनके पास गुर भी हैं कि किस तरह पाकिस्तान को लूटना है, किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना है, किस तरह लोगों के पाकिस्तान के पैसे को हजम करना है, और किस तरह माफी खुद ही मिल मिला के डाकू सारे इकट्ठे हो गए। फिर पार्लियामेंट में जाली पार्लियामेंट, जाली सदर, वजीर आजम, मिनिस्टर्स, इन्होंने जाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनवाया, उसको भी गलत तरीके से बनाया था, उसको 5 साल एक्सटेंशन, 5 साल की नौकरी बढ़ा दी। ये सब चीजें जो मुल्क में हो रहे हैं मुबारक साहब, उसका एक हाल है कि आपकी कौम अगर मुर्दा ना हो, जो कि है 100%, अगर ये इनके अंदर गैरत आ जाए, इनके अंदर शर्म और या जो है आ जाए, ये जिंदा हो जाए दोबारा। चाइनीज कौम मुर्दा थी, जिंदा हुई तो मुबारक साहब आज आसमानों पे पहुंच गए वो। अगर ये कौम पाकिस्तान मुसलमान है, ये है वो, ये सब चीजें भूल के भी अगर जिंदा हो जाए, तो पाकिस्तान में ये जो डाकू हैं, इनसे हमारी जान छूट सकती है। सर ये बताइए कि जान इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। हम तो रोजाना ये कहते हैं कि शायद किसी तरह जान छूट जाए। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं आलम इस्लाम के, सऊदी अरब है, वहाँ पे अब वो मुजरे शुरू हो गए हैं, नंगे लिबास शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान है, बेहयाई है। तो जब कौमें बेहया हो जाती है तो वहाँ पे आज़ादी तो मेरा ख्याल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं रहती, या आज़ादी ले भी नहीं सकती इस तरह की कौमें। ये आपकी सही बात है मुबारक साहब। ये आप देखें, सऊदीया जो था, एक इस दुनिया में आप कहें कि मुल्क था जहाँ पे इस्लाम के मुताबिक वो लोग कंजर्वेटिव थे और उनके पुराने बादशाह सारे ना उस मुल्क में सिनेमे भी नहीं होते थे, औरतों को गाड़ियां नहीं चलाने देते थे, औरतों को नंगा नहीं होने देते। ये सब कुछ पहले हो चल रहा था, इस्लाम में है ये चीज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब से ये आए, इन्होंने तो बड़ा गर्व कर दिया। आप देखें अभी रेसलिंग, वर्ल्ड रेसलिंग जो होती है, वो WWE होती है, एंटरटेनमेंट, वो जनाब आजकल वहां पे रेसलिंग हो रही है, नंगी औरतें जाती हैं, नाच कूद रही है। अभी इन्होंने फैशन शो वाली भी वो जो चलती हैं औरतें नंगे जिस्म के ऊपर कपड़े पहन के, वो इन्होंने शुरू कर दिया है। सिनेमा इन्होंने खोल दिए हैं, औरतें गाड़ियां चला रही हैं, औरतें बल्कि हर जगह घूम फिर रही है। इनके साइलों के ऊपर वो जो औरतें नंगी होकर नहाती हैं, वहां पे सब खुल गया सिलसिला। तो इस्लाम तो खत्म हो गया ना। इस्लाम एक्चुअली मुबारक साहब, लोग पहले सऊदीया की तरफ देखते थे, अभी सऊदीया खत्म हो गए। तो ये तो पाकिस्तानी तो वैसे ही जाहिली मुसलमान है। ये तो सुन सुना के पीर यहाँ पैदा हुए और तमाम मुशरफ जो थे वो मक्के वाले से यहाँ पहुंच गए, तमाम डाकू बगदाद वाले यहाँ पहुंच गए और इन्होंने अपना थिएटर यहाँ शुरू किया हुआ है। वो जनाब वो कानून इस्लाम के बनाए कि इस्लाम में है ही नहीं है, तो इन्होंने अपने कानून बना दिए वहां पे। वो ये हो गया, वो हो गया। इस्लाम की तारीख को इन्होंने ऐसा गड़बड़ कर दिया है कि इस्लाम ही खत्म हो गया है। इस्लाम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इस्लाम की शक्ल इन्होंने बिल्कुल बगाड़ दिया है। और वो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है। तो ये
چونکہ حکومت بھی ڈاکو ہے، ملے بھی ڈاکو ہیں اور اسلام کی شکل انہوں نے بگاڑ دی ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی بات سچی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب چمٹی ایک چیز، وہ کہتے ہیں ایک پتھر مبارک صاحب جو کئی سالوں سے زمین پہ پڑا ہوتا ہے اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. 30-40-50 سال کی جڑیں درخت کے نیچے جاتی ہیں، اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے. مشینیں ضرورت ہوتی ہیں، پتھروں کو اٹھانے کے لیے مشینیں ضرورت ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انرجی چاہیے، طاقت چاہیے ایسے بدماش گنڈے حرام خور لوگوں کو ہٹانے کے لیے. اور وہ آپ کی قوم مردہ ہے. مبارک صاحب جی ہم نے بار بار دہرایا آپ کی قوم مردہ ہو گئی ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے. بڑے ہمارے پاس میزائل ہے، ایٹم بم ہے، فلسطین میں بچی ہوئی وہاں پہ خون و قتل و غارت ہو گیا، ان کا ایک بال کھڑا نہیں ہوا کسی مسلمان کے 57 ملکوں کا. تو مسلمانی بھی اوپر جیلی مسلمانی ہے ہماری، جیلی سب کچھ ہے. قوم مبارک صاحب آپ کی زندہ اگر ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن فی الحال آپ کی قوم مردہ ہے. اور مردہ آدمی کے آپ کو جتنا مرضی چیریں پھاڑیں نکالیں سر منہ آنکھیں اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا تو مردہ ہے. پاکستان آج ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو مردہ حالت میں لوگوں کے سامنے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ مردہ ہے. بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. ابھی پیروں فقیروں کی بات کی سر نے. پیر خود سر درد ہو تو پیراسٹامول یا کوئی بھی گولی لیتا ہے سر درد کی، اور جو مریض آ رہا ہوتا ہے اس کی سر درد وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اس ملک کی یہ حالت ہے. اسلام کا تو نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور کیا کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.